بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق علیہ. معزز سامعین، اس دنیاوی زندگی کے اندر اونچ نیچ، اچھائی اور برائی، خیر اور شر، فائدہ اور نقصان، صحت اور بیماری، دولت اور غربت، اس قسم کی چیزیں ضرور آیا کرتی ہیں. دنیاوی زندگی کے اندر اس قسم کی چیزوں کا آنا یہ لازم ہے. بس مرنے کے بعد جنت ایک ایسا مقام اور مکان ہے جہاں انسان اس قسم کی تمام چیزوں سے وہ دور رہے گا. اللہ رب العالمین اسے بچا کر رکھے گا. جب دنیا کے اندر مصیبتیں اگر آتی ہوں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خصوصی طور پر صبر کی تلقین دی. اسی سے ملتی جلتی ایک روایت، راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس ہوا، جو عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: اس کے ایک بچے کا انتقال ہوا، اس وجہ سے وہ وہاں بیٹھی رو رہی تھی. نبی نے فرمایا، فوراً کہا: اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، صبر کیا کرو، اور تقوی اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لو. اس عورت نے کہا: الیک انی، یہاں سے ہٹ جاؤ. الیک انی، یہاں سے وہ ہٹ جاؤ. پھر کہنے لگی: جو مصیبت مجھے لگی ہے وہ مصیبت تمہیں تو نہیں آئی. جس مصیبت سے میں دوچار ہوں، اس مصیبت کے اندر آپ تو گھرے ہوئے نہیں ہیں، یہاں سے چلے جاؤ. اصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں پہچانا. کسی نے ان سے کہا، اس عورت سے: وہ تو اللہ کے نبی تھے جنہوں نے تمہیں یہ تلقین کی تھی، صبر کرو، اللہ سے ڈرو، اور تم نے اس جواب میں یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. جو مصیبت مجھے آ پڑی ہے وہ مصیبت تم پر نہیں آ پڑی. وہ تو اللہ کے نبی تھے، سننا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی، دروازے پر پہنچی تو کہتی ہیں ان کے دروازے کے پاس کوئی دربان نہیں تھا، یعنی آپ کے گھر کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا. یعنی جیسے عام انسان کا گھر ہوتا ہے ویسے آپ کا گھر. اور آپ سے جا کر کہنے لگی: اللہ کے نبی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اس لیے میں نے آپ سے یہ جملہ کہا. تب آپ نے فرمایا: حقیقت میں صبر یہ ہے، جیسے ہی مصیبت آ پڑی اصل صبر کرنا یہ کمال ہے، یہ اصل صبر ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا. حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، آدمی اگر صبر نہیں کرتا مصیبت پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تقوی کے اندر کمزور ہے. یہ تقوی کے خلاف ہے کہ مصیبت آ پڑی آدمی صبر کرتا ہو تو پتہ اس سے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اسی لیے اس نے صبر کیا. مصیبت آئی، اس پر اس نے صبر سے کام لیا. اصل صبر یہ جس پر آدمی کی تعریف کی جائے وہ یہ: مصیبت جیسے ہی آ گئی ہو، آ پڑی ہو، کسی بھی قسم کا نقصان آ گیا ہو، آدمی صبر کر لے، اپنی زبان پر
حرف شکایت نہ نکالے. اور اگر آدمی حرف شکایت لاتا ہو یہ اور وہ اپنے زبان سے کہتا ہو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اب میں صبر کروں گا، یہ اصل صبر نہیں ہے. آخر کار آدمی صبر کرے گا ہی، لیکن اس صبر کا کیا فائدہ جس صبر کے اندر کوئی اجر نہ ملے. اسی لیے جیسے ہی مصیبت آ گئی آدمی اخلاص کے ساتھ بغیر کسی شکایت کے آدمی اس چیز کو قبول کر لے، اسے مان لے. حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم انسان تھے. اتنے بڑے عظیم انسان ہونے کے باوجود آپ کے اندر تواضع، آپ کے اندر عاجزی، آپ کے اندر انکساری، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ جاہلانہ رویہ اگر کیا ہوا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ برابر رفق اور نرمی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیش آیا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع پر دلالت کرنے والی یہ چیز ہے. حالات کچھ بھی ہوں، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر حالت میں ایک مومن کو چاہیے بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اسے صبر کرنے کی تلقین کی، بھلائی کا آپ نے حکم دیا، برائی سے گویا آپ نے روک دیا. تو یہ زندگی بھر یہ اس امت کی پہچان ہے کہ یہ امت برابر بھلائی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہیں، تبھی جا کر ہمارے اندر خیر امت کا یہ لقب باقی رہے گا، ورنہ خیر امت کا یہ لقب باقی نہیں رہ سکتا. اسی طریقے سے حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی پر مصیبت اگر آ پڑی ہو اور اگر کوئی عذر کرتا ہو تو ایسا عذر قابل قبول ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عورت کو نصیحت فرمائی، کہا کہ اللہ سے ڈر، صبر اختیار کر، تو اس نے کہا الیک انی، یہاں سے چلے جاؤ، وہ جو مصیبت مجھ پر آ پڑی ہے وہ مصیبت آپ پر نہیں پڑی. تو جس آدمی پر مصیبت اگر آ جاتی ہو تو اس کا عذر قابل قبول ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کے عذر کو قبول فرمایا. اسی طریقے سے حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نصیحت کرتے ہوئے اگر کوئی مصیبت اگر آ جاتی ہو، زبانی طور پر ہو یا عملی طور پر ہو، اگر کوئی مصیبت اگر دے دیتا ہو اس پر صبر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی اس بات پر آپ نے صبر کیا، آپ نے اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے برداشت کیا اور آپ نے صبر کیا. حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے ذمہ دار چاہے اس کی ذمہ داری بڑی ہو کہ یا چھوٹی ہو، اپنے ماتحتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری یا اپنے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو جب اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر ایک کو جب ذمہ داری دی ہو، اپنے ماتحتوں کا خیال کریں، بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، ان کے اندر اگر خامی غلطی اگر ہو اس کی اصلاح کریں، اور اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کریں. اس طریقے سے اگر ان کے پاس کوئی عذر ہو تو اس عذر کو قبول کیا کریں. یہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے حدیث سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت کبھی کبھار قبرستان کی زیارت کر سکتی ہے. کبھی کبھار عورت قبرستان کی زیارت کر سکتی ہے، یہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. اور اگر ایسا جانا جائز نہ ہوتا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کرتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسے روک دیتے. لیکن آپ کی ایک عمومی حدیث ہے، آپ نے شروع میں فرمایا کہ میں تمہیں قبر کی زیارت کرنے سے میں نے تمہیں منع کیا، فزوروہا، اب تم اس کی زیارت کرو، اس لیے کہ آخرت تمہیں یاد آئے گی. یہ مردوں کے لیے بھی ہے تو وہیں عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے
جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا۔ اس سلسلے میں ازواج مطہرات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ یا ایک حدیث سے بھی اہل علم نے استدلال کیا۔ وہ کیا؟ وہ اس طریقے سے امام حاکم، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہما نے عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن قبرستان سے واپس آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، اے ام المؤمنین، کہاں سے آپ آ رہی ہو؟ انہوں نے کہا، میں اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کے قبر کے پاس سے آ رہی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، نعم ثم امر بزیارتها، آپ نے تو منع کیا شروع میں، اس کے بعد جانے کی زیارت کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول یعنی جانے کی آپ نے اجازت دی، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قبرستان کی بسا اوقات عورت بھی زیارت کر سکتی ہے، لیکن کثرت سے زیارت کرنا اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اس چیز سے روک دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک عظیم روایت ہے، اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مصیبت کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا کہ بڑی ہو، ہر مصیبت میں اول مصیبت ہی میں صبر سے کام لیں، اس پر یقیناً اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم